کیا ہے؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے ان کو جس فضیلت سے نوازا ہے، یہ فضیلت اپنی جگہ پہ مسلمہ۔ العلم للمرء مثل التاج للملک، علم کسی شخص کے لیے ایسے ہے جیسے بادشاہ کے سر کا تاج ہوتا ہے۔ والعلم للمرء مثل الشمس للفلک، اور علم انسان کے لیے وہ زینت ہے کہ جس طرح آسمان کو اللہ رب العزت نے سورج کے ذریعے زینت بخشی ہے۔ فَاشْدُدْ يَدَيْكَ بِحَبْلِ الْعِلْمِ مُعْتَصِمًا، علم کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ فَالْعِلْمُ لِلْمَرْءِ مِثْلُ الْمَاءِ لِلسَّمَكِ، علم اتنی بنیادی ضرورت ہے ہر انسان کی جتنا کہ مچھلی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ہمیں آج سے تہیہ کرنا چاہیے، یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم جو سستی ہو گئی، اللہ نے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ دین کا علم سیکھا کہ نہیں، پھر اس پر عمل کیا کہ نہیں، اور اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے علم دین کو سیکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس کو حقیر نہ جانیے، جس کو اللہ رب العزت یہ علم عطا کر دیتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ دنیا کی تمام دولتوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے، اور جن کو اللہ دین کا علم دیتا ہے ان کو اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اللہ نے ہمیں دین کا علم عطا کیا ہے، اور جن کے پاس علم نہیں، مال بہت ہے علم نہیں، ان کی عالم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ ان المال یفنا عن قریب والعلم باق لیس لہ زوال، مال تو ختم ہو جائے گا لیکن علم باقی رہے گا جس کو کبھی زوال نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے علم دین عطا کیا ہے، جو آپ کی دینی رہنمائی کرتے ہیں، کس طرف بلاتے ہیں، پہلے نمبر پر ان کے بارے میں آپ کا یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ یہ بلانے والا، دعوت دینے والا کس طرف دعوت دے رہا ہے۔ جو شخص بھی آپ کو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے، اللہ کے نبی کی سنت کی طرف بلائے، دین حق کی طرف بلائے، اسی کو کہا گیا کہ وہ عالم ربانی ہے، وہ علماء حق ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ دنیا کے اندر ہم نے چھوٹا سا سفر طے کرنا ہو، مثال کے طور پر میں یا آپ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا پرس گر گیا راستے میں، اس کے اندر ہمارا ٹکٹ بھی تھا، پیسے بھی تھے، اور سارا سفر کے دستاویزات اس میں تھیں۔ ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے، جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ بھی نہیں ہے، پریشان ہو گئے۔ ایک آدمی پیچھے سے گیا، اس نے کہا بھائی صاحب یہ آپ کا پرس گر گیا تھا، میں آپ کے پیچھے آ رہا تھا، میں نے اٹھا لیا۔ ہم اس کی اس خیر خواہی پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ یار اس کے بغیر تو میں سفر ہی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ بعض اوقات خوش ہو کر اتنی سی خیر خواہی کرنے پر جتنے پیسے پرس میں ہوتے ہیں وہ بھی نکال کر بعض اوقات اس کو بطور انعام دے دیتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی ہے۔ یہ معمولی سفر جہاں ٹکٹ نیا بن سکتا تھا، پیسے منگوائے جا سکتے تھے، سفر دوبارہ کیا جا سکتا تھا، لیکن جو لوگ اس سفر کی طرف، صراط مستقیم کی طرف آپ کی رہنمائی کر رہے ہوں، جو سفر دوبارہ نہیں ہو سکے گا، جس سفر پر ہماری ہمیشہ کی کامیابی کا انحصار اور دار و مدار ہے، ہم ان کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں، ہم ان کے اس احسان کی کوئی قدر ہی نہ کریں، تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے اور حیرانگی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت جو دنیا کے اندر حالات پیدا کیے گئے، شروع سے لے کر آج تک علم کے ان حاملین کو، دین آگے پہنچانے والے علماء کو، صحابہ کرام سے لے کر آج تک، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ لوگ ان کی شخصیت کے بارے میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے دین سے دور کر رہے ہیں۔ اس لیے چاہیے تو یہ کہ ہم ان لوگوں کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، ان کے لیے، ان کے اس احسان کے بدلے میں کہ ہماری آخرت کی سعادت کے لیے رہنمائی کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں، اور ہم ان کی عزت اور آبرو پر جو حملہ کرے اس کا دفاع کریں،
چہ جائے کہ ہم یہ کردار ادا کریں، ہم دوسروں کی باتوں میں آ کر ان کے بارے میں خود اس میں ملوث ہو جائیں کہ جو دوسرے لوگ کہتے ہیں ہم بھی اس بات کو اچھالیں اور اس بات سے ہم غافل ہوں کہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ایاکم ولحوم العلماء فانہا مسمومہ، علماء کے گوشت سے بچو، گوشت کھانے سے بچو، یہ بڑے زہر آلود ہیں۔ ہمیں اس بات کا ادراک کرنا چاہیے، بجائے یہ آخر یہ بھی انسان ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کی کہ شیطان نے ہمیں اتنا ورغلایا، ایک آدمی جو نیکی تقوی کا دعوے دار بھی ہوتا ہے باہر لوگوں کو کہتا ہے یہ کام نہ کرو، یہ حرام ہے، یہ، لیکن جب بیٹھتا ہے اپنی مجلس میں تو علماء کے بارے میں وہ بھی کبھی نہیں چھوڑتا، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، اور سمجھتا ہے کہ وہ حرام کام تو ناجائز ہیں، یہ شاید باعث ثواب ہے۔ اس لیے ایاکم ولحوم العلماء، علماء کے بارے میں بدگمانی، علماء کے عزت پر حملہ کرنا، ان کے کردار کو زیر بحث لانا اور ان کی پگڑی اچھالنا، آپ نہیں جانتے اس کا کتنا نقصان ہے۔ ایک شخص اس کی نیت کے بارے میں آپ کے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے کہ آپ کہیں گے اس کی نیت یہ ہے، اس کی نیت یہ ہے، وہ جو بات کہہ رہا ہے اگر آپ اس کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو وہ ایک شخص کے بارے میں بات نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس دین پر زد ہوگی، اس پروگرام پر زد ہوگی جس پروگرام کو وہ پیش کر رہا ہے اور لے کر آگے چل رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے ایک تو یہ بتایا گیا کہ جو علماء کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والے ہوں ان علماء کا احترام کیجئے، ان کے بارے میں حسن ظن رکھیے، ان کے بارے میں اپنی زبان اس کو کنٹرول میں رکھیے کہ اور ان کا گوشت بڑا زہر آلود ہے۔ اور دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دلائی، اخوف ما اخاف علی امتی کل صاحب جدل کل منافق علیم اللسان، مجھے سب سے بڑا ڈر اپنی امت پہ ان لوگوں کا ہے، ایسے علماء کا ہے کہ جو منافق ہے، اپنی زبان کے زور پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو بگاڑ رہا ہے، اپنی زور بیان، اپنی خطابت کے زور پر شرک کو توحید کو شرک بنا کر اور شرک کو توحید بنا کر، بدعت کو سنت بنا کر، سنت کو بدعت بنا کر پیش کر رہا ہے۔ ہمیں اس سے بھی متربع ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طرف ہمیں بلاتا ہے۔ بہت ساری باتیں تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا، لیکن آخری بات کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا علماء دین کے بارے میں کیا طرز عمل تھا، ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے۔ ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جانے لگے، سواری پر سوار ہونے لگے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رکاب تھام لی، نیچے ہاتھ رکھ لیے تو فرمانے لگے یا ابن عم رسول اللہ لا تفعل ھذا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، چچا زاد بیٹے، ایسے نہ کرو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ کذالک امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کی توقیر کریں، اپنے علماء کی عزت کریں، جہاں عالم بیٹھا ہو۔ یہ بھی ہماری بڑی مصیبت اور بڑی بیماری ہے کہ مسئلہ کوئی مولانا صاحب سے پوچھ رہا ہوتا ہے تو جن کو کچھ نہیں آتا وہ پاس سے بیٹھے خود فتویٰ چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مولانا صاحب ہیں، پنجابی کے خطیب ہیں، تو وہ اپنی ایک تقریر میں بیان کر رہے تھے کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ تو جو پاس والا آدمی بیٹھا تھا وہ کہتا جی ہو جاتی ہے۔ میں نے ابھی وہ سوچ رہا، وہ کہتا، وہ اسی کو مخاطب ہو کر کہتا کیسے ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے۔ ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے، غلط مسئلہ بتانے سے اگر کوئی آدمی گمراہ ہو گیا تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، علماء کی مجلس میں ان لوگوں کو جنہوں نے علم علماء سے نہیں سیکھا، جنہوں نے علم اصلی مصدر سے نہیں سیکھا، ان کو کبھی بھی بولنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے، فتویٰ دینے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے، وگرنہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے قیامت کے دن اللہ نے فرمایا ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، لیکن ایک قسم کے لوگ ہیں جو اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یہ وہ فتویٰ باز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جہالت کی بنا پر فتویٰ دیتے، خود بھی گمراہ ہوتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ربانی علماء اور علماء حق کی قدر کرنے کی
اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق بخشے۔ اس دور کے اندر یہ کتنا پرفتن دور اور قحط الرجال کا دور ہے، سچی بات ہے، آپ غور کریں، تھوڑے سے عرصے میں کتنے جہابذہ علماء جن کو مرجع سمجھا جاتا تھا اور جن کو ان کی قدر ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کی موت سے دنیا کے اندر کیا حالات پیدا ہو چکے ہیں، اور سچ کہا ہے کسی نے کہ موت العالم، ایک عالم کی موت جہان کی موت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں جو علماء جس طرح کے بھی ہمیں میسر ہیں اور ہمارے علماء ہمارے اندر موجود ہیں، اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سچا دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔